حضرت قبیصہ بن مخارق ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، مجھ سے وہ سارے نفل اعمال اب نہیں ہو پاتے، تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو عمل میرے لیے نفع بخش ہو، کافی ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تم جس درخت کے پاس سے، جس پتھر کے پاس سے گزرو گے، وہ درخت، وہ پتھر تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کتنا آسان بنا دیا ہم کمزوروں کے لیے۔ اس لیے اگر ہم بہت سے نوافل نہیں کر پاتے، کرنا تو چاہیے ہی، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو یہ ذکر و اذکار ہمیں محروم نہیں کرتے، بلکہ ذکر و اذکار ہمارے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت ام ہانی کی ایک روایت ہے کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے بہت سا عمل نہیں ہو پاتا، بہت کچھ نہیں کر پاتی، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تم نے سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا تو عرب کے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 غلام۔ پھر فرمایا کہ الحمدللہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، تو 100 گھوڑے جو سامان سے لدے ہوئے ہوں، 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں دینے کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر اگر 100 مرتبہ پڑھو گی تو تمہیں 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو زمین و آسمان کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو پاک پروردگار ان چھوٹے چھوٹے ذکر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں اور آپ کو یہ بشارت سناتے ہوں، پھر بھی اگر ہم اتنا بھی نہ کر پائیں تو ہمارے لیے حسرت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کو اللہ نے اتنا عام کر دیا ہے کہ کسی بھی حال میں، وضو ہو نہ ہو، گھر پہ ہو کہیں بھی ہو، تو ذکر کر سکتا ہے، کوئی اس میں شرط نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، ذکر کے نہ کرنے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے۔ مردہ جسم سے کیڑے مکوڑے، مردہ جسم سے بدبو، مردہ جسم سے خوف، وحشت محسوس ہوتی ہے۔ جو دل مردہ ہوگا اس سے گناہوں کے کیڑے مکوڑے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں دل کو مردہ رکھنے کے بجائے زندہ رکھنا چاہیے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک علاقے میں کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ وہ ملاقات کے لیے نکلے، چلتے چلتے تھک گئے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ درخت پہ کچھ چڑیا، کچھ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پرندے نے دوسرے پرندے سے اس بزرگ کا نام لیا اور کہا کہ فلاں علاقے میں جو اللہ کے ولی ہیں آج وہ گزر گئے، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ نیچے آرام کر رہے ہیں، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کش بزرگ ہیں، تو حیران ہو گئے کہ یا اللہ، میں جن کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا وہ تو آف ہو گئے، گزر گئے، اب واپس جانا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ چلو جب آدھا راستہ آ گئے تو پھر چلیں ذرا ان کے گاؤں جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بزرگ تو اپنی شان سے زندہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔
سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان تو انسان، اب پرندہ بھی جھوٹ بولنے لگا۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا میں وہاں تھا تو میں نے تو آپ پہ انا للہ پڑھ دیا۔ کہ وہ کیا؟ کہ ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہتا ہے کہ وہ تو گزر گئے، انتقال کر گئے۔ تو انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، پھر کہا کہ اچھا کس دن کی بات ہے یہ؟ کہا فلاں دن کی، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ۔ آنکھ بند کیا، پھر فرمایا اللہ کے پرندے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، پرندے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے سچ کہا، سچ اس طرح سے کہا کہ جس وقت اس پرندے نے کہا ٹھیک اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا، اللہ کی یاد سے غفلت میں تھا، تو اللہ نے اس کی زبان سے کہلا دیا کہ وہ تو مر چکا، یعنی میرا دل مر چکا۔ پتہ چلا کہ ذکر نہ کرنے والے کا دل مردہ کی طرح ہوتا ہے۔ ہم زندہ جسم میں مردہ دل لے کر پھریں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ کی یاد میں رہے، یہی ہمارے لیے سعادت ہے۔ اسی کی مشق یہاں کرائی جاتی ہے، لہذا پورے جذب اور پورے شوق اور پوری محبت کے ساتھ ذکر کرنا، اس طرح ذکر کرنا ہے کہ محبت کے آنسو ہمارے آنکھوں میں آ جائیں۔ وہ جو روایت ہے کہ 7 انسانوں کو عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا، اس میں ایک ایسا بندہ بھی تو ہوگا کہ ذکر اللہ وفاضت عینا، کہ اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی۔ وہ جو آنکھیں ڈب ڈباتی ہیں ذکر میں، کبھی محبت کی بنا پر، یہ محبت کے آنسو ہے، اور کبھی خوف کی بنا پر، تو کوئی نہ کوئی آنسو ہمارے آنکھوں میں آ جائے۔ ہم نے دنیا کی ہر چیز کی لذت لی ہے۔ عجیب بات ہے، انسان کی فطرت روزانہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی روزانہ اس کے ٹیسٹ اور لذت کو وہ چاہتا ہے۔ وہی چیز جو روزانہ استعمال کر رہا ہے، اگر وہی چیز آج کے دن بے لذت اگر ہو تو انسان چھوڑ دیتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، گھر میں ہو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی عام چیزیں، اس میں ہر دن ہم لذت چاہتے ہیں، حلاوت چاہتے ہیں، ٹیسٹ چاہتے ہیں۔ اللہ کا نام ہم بغیر لذتوں سے لیں، بغیر حلاوتوں سے لیں، یہ کیسی ناانصافی ہے۔ اس لیے ہم پوری لذت اور حلاوت کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لیں۔